بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، احادیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریف، مدح اور شاعری کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جانا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ اولیاء کو جس طرح بیان کیا ہے، اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے: حضور کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے ڈال کر بنایا گیا ہو۔ حضور کا جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو سونگھی ہی نہیں، یہاں تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ لہذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں اور حضور اس پر دوپہر کو لیٹ کر آرام فرمایا کرتے۔ لہذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی، پھر اسے خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ اس لیے حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہو۔ حضور سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پٹے رکھا کرتے تھے، کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے، کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے۔ آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، البتہ کبھی کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل گھنگریلے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلیمہ نے ان بالوں کو ایک شیشے میں رکھ لیا اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پرنور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول اور نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک ابدار موتیوں کے مانند تھے جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگی تھیں جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بوئیں باریک اور گھنی تھیں اور دونوں بوئیں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بوؤں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں بھی یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔
پیارے نبی کے رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سرائی دار اور شڈول تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت بری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہاتھ نہایت ہی نرم و نازک تھے، جن سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں، پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد میانہ تھا، لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی زیادہ بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پر نور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا جاتی۔ چہرہ تر سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے، اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔